السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تیرے پیار میں، اس کی قسط نمبر ہے 7۔ وہ بہت غصے میں کمرے میں آیا تھا، لیکن کمرے میں آ کر اس کے کھلے بال، حسین بھیگا ہوا چہرہ اور اسے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کا غصہ بری طرح دم توڑ چکا تھا، اور اب اس کی بات سن کر تو بالکل ہی سکتے میں آ گیا تھا۔ آپ مجھے ادھار 1 لاکھ روپے دے سکتے ہیں؟ ویسے بھی مجھے آپ کے 30 لاکھ روپے دینے ہیں۔ 1 لاکھ اور صحیح، مجھے وکیل کو اس کی فیس دینی ہے۔ وہ بالکل سیریس انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس کے انداز سے کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ کیا لڑکی سچ میں اتنی بیوقوف تھی؟ اشر نے سر تا پاؤں اس کا جائزہ لیتے ہوئے سوچا تھا۔ نہیں، میں تمہیں 1 روپیہ اور نہیں دوں گا۔ میں پہلے ہی اپنے 30 لاکھ روپے برباد کر کے پچھتا رہا ہوں۔ وہ اب کی بار جل کر بولا تھا۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے پہلے ہی پتا ہے تم امیر لوگوں کے گھر تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن دل کے تم لوگ چھوٹے ہوتے ہو۔ فکر مت کرو، دے دوں گی تمہارے پیسے، تمہیں امیر کہیں گے۔ وہ اس کے اس طرح سے بولی تھی جیسے اس نے اشر کو امیر نہ کہا ہو بلکہ کوئی گالی دے ڈالی ہو۔ یہاں بیٹھو، میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی بے وقوفیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میرے کان بالکل ٹھیک ہیں اور وہ آپ کی بات یہاں سے سن سکتے ہیں۔ وہ وہیں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش پھیرتی اس کا دل دھڑکا کر رہی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہاں تمہاری موٹی عقل میں میری بات گھسے گی بھی نہیں، یا شاید گھس ہی جائے، لیکن مجھے شک ہے، اس لیے پلیز یہاں آ کر بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بالکل سیریس انداز میں بولا تھا، جبکہ اس طرح سے غصہ کرنے پر اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ فیصلہ تو اس نے پہلے ہی کر لیا تھا کہ اب وہ اشر کو بہت تنگ کرنے والی ہے، اتنا کہ وہ خود ہی تنگ آ کر اسے چھوڑ دے، اور اب وہ جو کچھ بھی بول رہی تھی محض اسے تنگ کرنے کے لیے ہی تو بول رہی تھی۔ اتنی بیوقوف تو وہ بھی نہیں تھی کہ خود ہی اس سے طلاق کے لیے پیسے مانگتی، تو وہ بس اسے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ بس وہ اس شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، اور نہ ہی اپنی زندگی سے کنٹرول کرنے دے سکتی تھی۔ مجبوری نے اسے اس شخص کے ساتھ جوڑ دیا تھا، لیکن اب وہ ساری زندگی اس کے حکم کی غلام بھی بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ اس کی زندگی تھی، اسے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق حاصل تھا۔ اپنے بالوں کو ایسا ہی کھلا چھوڑ کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ پر آ بیٹھی، بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ اب مہربانی کر کے فرمائیں جو فرمانا چاہتے ہیں۔ اسے خود کو یوں گھورتے پا کر وہ تھوڑا نروس ہو گئی تھی، لیکن پھر ہمت سے بولی۔ جب اشر نے نکاح نامہ جیب سے نکال کر اس کے سامنے رکھا، یہ نکاح نامہ ہے اور تم دیکھ سکتے ہو اس پر تمہاری طرف سے طلاق لینے کا حق محفوظ نہیں ہے، مطلب کہ تم مجھ سے کبھی بھی خود طلاق نہیں مانگ سکتی اور نہ ہی رشتہ ختم کر سکتی ہو، اور اب کوئی ڈرامے بالکل بھی نہیں کرنا۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نمیش پر تو جیسے آسمان آ گرا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کیا نہیں، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تو خود ہی پہلی بار اپنے نکاح پر نکاح نامہ دیکھا تھا، وہ کہاں جانتی تھی نکاح نامے میں کیا کیا شرائط ہوتی ہیں۔ دیکھو نمیش، میں چاہوں تو ابھی اسی وقت تم سے اپنے تمام حقوق وصول کر سکتا ہوں، اور تم انکار بھی نہیں کر پاؤ گی، لیکن میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، محبت بھی محبت سے کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ساری بے وقوفیوں اور غلطیوں کے باوجود بھی میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں اس رشتے کو قبول کرنے کا۔ میں جانتا ہوں ہماری شادی بہت جلد بازی میں ہوئی، ایسے میں یہ سب قبول کرنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے میں تمہیں وقت دے رہا ہوں۔ تمہارے پاس 1 مہینے کا وقت ہے، اچھی طرح سمجھ کر اس رشتے کی نئی شروعات کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ میں تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ تم سے نکاح کیا ہے تو اسے نبھاؤں گا۔ تمہیں لگتا ہے نا امیر لوگ جذبات نہیں رکھتے، بس لوگوں کا دل توڑنا اور ان کی فیلنگز کے ساتھ کھیلنا۔ یا کوئی کھوٹن محسوس ہوئی تو تم جا سکتی ہو۔ محبت بہت خوبصورت رشتہ ہے نمیش، اور نکاح کے بعد تو محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اسے سمجھا رہا تھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارا وکیل صاحب نے میرا بہت وقت برباد کر دیا ہے، مجھے کام پر جانا ہے، اپنا خیال رکھنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ملازمہ کو کہہ دینا۔ وہ مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپا کر چلا گیا۔ تو جناب چاہتے ہیں کہ انہیں آزماؤں، ٹھوک بجا کر چیک کروں، ایسا ہی ہے تو ایسا ہی صحیح۔ ایسے امیر زادے بگڑے لڑکوں کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔
اشر صاحب 4 دن میں اپنی اصل رنگ دکھا دو گے. جب میں اپنے پہ آئی نا تمہاری محبت کھڑکی کے راستے بھاگ جائے گی. بی ریڈی مسٹر اشر. وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرائی. اتنی آسانی سے وہ اشر کو اپنے تمام حقوق نہیں دے سکتی تھی، اور وہ تب جب اس نے دھوکے سے اس سے نکاح کیا، اور وہ بھی نکاح کی شرائط بتائے بغیر. نمیش نے اسے غلط ثابت کرنے کے لیے خود سے ہی ایک بات بنا لی. آپ کیوں یہ بار بار یہ فرحت کو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں؟ وہ پہلے ہی کتنی بار اس رشتے سے انکار کر چکا ہے. اسے فرحت پسند نہیں ہے. صوفیہ بیگم نے ضیاء صاحب سے کہا. تم بھی تو مجھے پسند نہیں تھی، لیکن میں نے تم سے شادی کی ہے نہ، تو اسے کیا مسئلہ ہے؟ آخر بس کہہ دیا میں نے اس کی شادی فرحت سے ہوگی تو ہوگی. یہ میرا آخری فیصلہ ہے. ضیاء صاحب انتہائی غصے سے بولے تھے. انہیں صوفیہ بیگم کبھی بھی پسند نہیں تھی. پہلے بچپن میں ان کا نام ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور بعد میں شادی کے بعد تو انہیں اس سے عجیب سی چڑھی ہو گئی تھی. انہوں نے کبھی بھی صوفیہ بیگم کو محبت اور چاہت کا احساس نہیں دلایا تھا. وہ ہمیشہ ان کے ساتھ نفرت کی وجہ ہی بنی رہی. ماں باپ کی وجہ سے ان سے جڑے تعلق کو نبھانے پر مجبور تو ہو گئی، لیکن ہمیشہ انہیں کہتے رہے کہ وہ کبھی بھی ان کی محبت نہیں بنتی. ان کی پہلی اور آخری محبت صرف زرین ہے اور وہی رہے گی. صوفیہ نے بھی کبھی ان سے محبت نہیں مانگی، تو وہ بس اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے خاموش رہیں، اور پھر بعد میں اپنی اولاد کے لیے. اشر کے سامنے ہی ان کی ساری زندگی گزری تھی. وہ بچپن سے ہی اپنے باپ کی نظر اندازی دیکھتا آیا تھا. اس نے کبھی اس کے سامنے اس کی ماں سے نرمی سے بات تک نہیں کی تھی. وہ 12 سال کا تھا جب اس کے باپ کی زندگی میں ایک اور عورت نے جگہ لے لی، اور اس کی ماں کی جو تھوڑی بہت اہمیت تھی وہ مکمل ختم ہو گئی. اس کا باپ اس کی ماں کو چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس چلا جاتا. اس شخص نے کبھی بھی احساس نہیں کیا تھا کہ اس کی ماں پر کیا گزرتی ہوگی اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر. لیکن ایک بات تھی جو خاندان میں اہم تھی. اس گھر میں صرف خاندانی عورت کو ہی اہمیت دی جاتی تھی، اور شوہر کی نظروں میں بیوی کی اوقات ہو نہ ہو، لیکن خاندان صرف خاندانی لڑکی کو عزت اور چاہت دیتا تھا. اس اہمیت پر صوفیہ ہی پوری اترتی تھی. زرین یہاں کی اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، جو شوہر کے دل پر راج کرتی تھی، لیکن سارا خاندان اسے کسی خاطر یا کسی شے میں نہیں رکھتا تھا. لیکن پھر بھی زرین کے پاس وہ تھا جو صوفیہ کبھی حاصل نہیں کر پائی، اور وہ تھی شوہر کی محبت. شادی کے 7 سال کے بعد اس کا شوہر اپنی دوسری بیوی کو لے کر حویلی آ گیا تھا. اس کی وجہ سے اکثر ان دونوں میں جھگڑا رہتا. صوفیہ تڑپ تڑپ کر ساری رات روتی. اپنے باپ کی بے وفائی کے بعد اشر نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، نہ کہ ساری زندگی کسی کو اپنے نام پر سولی پر چڑھا دے گا. اس کی ماں نے اپنی زندگی کی تڑپ تڑپ کو دیکھ کر گزاری تھی. وہ جو درد اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتا تھا وہ کسی اور کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ خود ہی فرد کو اس رشتے سے انکار کر چکا تھا، لیکن شاید اس کے پاس ابھی بھی کوئی امید باقی تھی، اور صوفیہ اس امید ختم کر دینا چاہتی تھی اور اسے بتا دینا چاہتی تھی کہ اس نے شادی کر لی ہے. لیکن فی الحال اشر خود بھی انہیں یہ بات کسی کے سامنے بتانے سے منع کر چکا تھا. صوفیہ بیگم کو پتا تھا ایک اور طوفان آنے والا ہے. باپ بیٹے کی تلخی مزید بڑھ جائے گی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو اپنے حق کے لیے بھی کبھی کچھ نہ کر پائی تھی. ہاں، لیکن اس بار ان کے بیٹے کی زندگی کا سوال تھا. تیرے پیار میں اس کی قسط نمبر ہے 8. بس کرو اور مجھے یہاں سے جانے دو. وہ غصے سے ملازمہ کو دیکھتے ہوئے بولی. آئی ایم سوری میم، آپ ایسے نہیں جا سکتی. ملازمہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. میں بھی دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے، غصے سے کہتے ہوئے آگے بڑھ چکی تھی، جبکہ ملازمہ ابھی تک اسے روکنے کے لیے اس کے ساتھ باہر آ رہی تھی. دیکھو تم جا کر اپنا کام کرو، اور خبردار جو میرے پیچھے آئی. اسے دیکھتے ہوئے گھور کر بولی. اچھا میم، میں آپ کو نہیں روکوں گی. پلیز جانے سے پہلے مجھے بتا کر تو جائیں کہ آپ کہاں جا رہی ہیں. اشر سر پوچھے تو میں انہیں کیا بتاؤں گی. میم میری نوکری کا سوال ہے. وہ منتوں پر آئی تھی. نمیش کو اب اس پر ترس آ گیا تھا. وہ بیچاری تو اپنا کام کر رہی تھی. ان امیروں کا کیا پتا غریبوں کو کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہیں جو ان کے گھروں میں آ کر کام کرتے ہیں. وہ تو بس ان کی ذرا سی غلطی پر انہیں نوکری سے نکالنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں. پریشان مت ہو، میں اپنے گھر جا رہی ہوں. مجھے اپنا کچھ سامان لینا ہے. وہ اسے دیکھتے ہوں تسلی سے انداز میں ملازمہ کو بولی، تاکہ اس کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو. جس پر ملازمہ خاموش ہو گئی. لیکن میم اس حویلی میں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کو جو اپنا سامان وہاں سے لانے جا رہی ہیں؟ ملازمہ نے پوچھا. اپنی چیزوں کی کمی ہے صدف، تم نہیں سمجھو گی. یہ ساری چیزیں جو اس شخص نے لا کر دی ہیں، لیکن وہ چیزیں جو میرے بابا اپنی محنت سے میرے لیے لاتے ہیں، میں انہیں پھینک نہیں سکتی. مجھے وہ ساری چیزیں دلانے جانا ہے. اور اسے سمجھانے والے انداز میں بولی. ٹھیک ہے میم، آپ چلی جائیے، میں ڈرائیور کو کہہ دیتی ہوں. اس کے نرم انداز پر ملازمہ خوشی سے بولی. اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر باہر چلی گئی. کچھ دیر میں ڈرائیور اسے لے جانے کے لیے تیار دروازے پر کھڑا تھا. اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے آ کر گاڑی میں بیٹھی اور اپنے محلے کی طرف جانے کا کہا.
اور اب وہ گاڑی اس کے محلے کے راستے پر ڈال چکا تھا۔ اتنی بڑی گاڑی میں سفر کرنے کا نمیش نے کبھی شاید سوچا بھی نہ تھا، لیکن سوچا تو اس نے کبھی یہ بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی اشر جیسے امیر ترین آدمی سے ہوگی۔ کتنی فلمی تھی اس کی لائف۔ اس نے سوچتے ہوئے جیسے سر جھٹکا اور نظر چلتی سڑک پر ڈالی جو اس کے محلے کی طرف دوڑ رہی تھی۔ اس کی جاتے ہی ملازمہ نے اشر کو فون کر کے بتا دیا کہ وہ اپنے محلے کی طرف اشر جا رہی ہے۔ کوئی خاص ریئیکشن نہ دیا اشر نے۔ ملازمہ بھی پرسکون ہو کر اپنا کام کرنے لگی۔ نوکری؟ بیٹا بھلا تمہیں نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو اتنے امیر انسان کی بیوی ہو، تم نوکری کیوں کرنے لگی؟ چاچو کو اس کی دماغی فطور کا علم تو پہلے سے ہی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس نے پھر سے اپنی طرف سے کوئی مضبوط دلیل تیار کر رکھی ہوگی انہیں مطمئن کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی اسے پوچھنا تو تھا ہی کہ آخر اب اس کے دماغ میں کیا خرافات چل رہی ہیں۔ یہ لڑکی سیدھی طرح سے تو ان کی سمجھ میں کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ ٹھیک، اب جب سب کچھ ٹھیک تھا، اس کے پاس ایک مضبوط سہارا تھا، تو یہ اپنی بیوقوفیوں سے اپنا گھر برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اشر صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر ان سے آزادی چاہتی ہیں تو انہیں وہ پیسے واپس چاہیے جو میں نے ان سے لیے تھے، مطلب نکاح کی شرط پوری کرنے کے لیے، کیونکہ نکاح نامے پر میرے پاس طلاق کا کوئی حق محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے 1 مہینہ دیا ہے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جائے، باقی کچھ قرضہ وغیرہ لے کر میں ان کی رقم ادا کر دوں گی اور بعد میں نوکری کر کے قرضہ چکا لوں گی۔ اس نے ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھا۔ وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ وہ تو خیر اسے کبھی کچھ کہتے نہیں تھے، لیکن جانتے تھے کہ اس کی سمجھ میں ان کی کوئی بات نہیں آنی چاہے، لیکن چاچی نے اپنا فرض سمجھتے اسے ہمیشہ کی طرح خوب سنایا۔ ہاں بی بی، نوکری تو تمہارا باپ چھوڑ کر گیا نا، تمہارے لیے FA پاس کو کون نوکری دے گا؟ اور بھی اتنے برے نمبروں سے FA کیا ہے تم نے کہ مر کر بھی تمہیں کوئی نوکری پر نہ رکھے۔ اور اب بیوی کے حالات سنیے، نوکری کرے گی، قرضہ لے کر شوہر کے پیسے دے گی، اور پھر نوکری کرے گی اور قرضہ چکائے گی۔ واہ بی بی واہ، لوگ تو راستے میں بیٹھے ہیں نا اس سے نوکری دینے کے لیے، مرے جا رہے ہیں۔ وہ اونچی آواز میں انتہائی غصے سے کہتی سے سنا رہی تھی۔ چاچو اب ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، آپ بس میرے لیے کسی اچھی سی نوکری کا انتظام کر دیں، باقی میں خود سنبھال لوں گی۔ اسے تو بس کسی بھی طرح اشر سے جان چھڑانی تھی، اس لیے چاچی کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے چاچو سے کہنے لگی۔ چاچو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ہاں، میں سر ہلا دیا، کیونکہ جانتے تھے وہ اتنی آسانی سے ان کی جان نہیں چھوڑنے والی تھی۔ چاچی اب بھی خاموش نہیں ہوئی تھی، وہ تب سے اسے سنائی جا رہی تھی جیسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ اسی پاس لڑکی، ایسی عجیب سی لڑکی جو کہ FA میں اتنے کم نمبروں والی لڑکی، اور اب چاہتی ہے کہ اسے بہت اچھی سی جاب مل جائے، ایک ناممکن سی بات تھی۔ لیکن وہ تو کوئی بھی نوکری کرنے کو تیار تھی، بلکہ جھاڑو پوچھا لگانے کے لیے بھی وہ بالکل تیار بیٹھی تھی۔ بس کسی بھی طرح سے اشر کو یہ یقین دلانا تھا کہ وہ اس کے پیسے دے دے گی، تو ہو سکتا ہے وہ اسے ایسے ہی چھوڑ دے، ورنہ تو وہ شخص تیار بیٹھا تھا اسے اپنی باتوں میں لگانے کے لیے۔ لیکن جہاں تو مرغی کی ایک ہی ٹانگ تھی کہ اتنا امیر شخص اتنا اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں اسے کون سا مطلب پورا کرنا چاہتا ہے، اتنا میٹھا بنا ہوا، لیکن نمیش بیوقوف تھوڑی تھی جو اس کی باتوں میں آ جاتی۔ بیٹا تمہاری نوکری کا انتظام ہو گیا، انہوں نے کمرے میں آتے ہی اسے خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ اتنا جلدی؟ چاچو کوئی جادو کی چھڑی گھمائی ہے کیا؟ ان کے سامنے کھڑی ایکسائٹڈ ہو کر پوچھنے لگی۔ ہاں بیٹا، بس یہی سمجھ لو جیسے تمہاری نوکری کا انتظام کر دیا ہے، بس تم سے یہاں انٹرویو دینے چلا جانا۔ انہوں نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے وہ فوراً تھام چکی تھی۔ یہی تو ایک راستہ تھا اسے جان چھڑانے کا، بس کل صبح سے یہ نوکری مل جائے۔ اس نے یہ کارڈ پہ لکھا نام پڑھا، شاہ انڈسٹری۔ اس کے دماغ میں ایک نام آیا، لیکن پھر اپنا خیال جان کر حویلی واپس جانے کی تیاری کی، کیونکہ جو بھی تھا اب اس کا مضبوط سہارا تو اشر ہی تھا، اس کا گھر جہاں اس نے رہنا تھا جب تک وہ اس سے جان نہیں چھڑا لیتی۔